الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومنجانا ومأوانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى والزهد توئی قصہ مختصر تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد حمد و ثناء باری تعالی دلائل کے حمد و ثناء ذاتی قابدہ ہوتا شہید اور بہت درود و سلام نبیوں کے تاجدار سید الانبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ
عقیدت و محبت درود و سلام پیش کرنے کے بعد جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں دل کی گہرائیوں سے تمام اہل ایمان کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاگرد پر اور پیر اپنے مرید پر کوئی ڈیوٹی لگائے اور وہ اس ڈیوٹی کو کما حق ادا کرے تو ڈیوٹی لگانے والا خوش ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں پر رمضان مبارک کی روزوں کی صورت میں ڈیوٹی لگائی، اور جب اللہ کے بندوں نے اس ڈیوٹی کو نبھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عید کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ پڑھ پڑھ کے دگانا عید کا جب آپس میں مسلمان ملتے ہیں، الفت بھی ہمارے چلتی ہیں، طلاق کے بچے کھلتے ہیں۔ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو، اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ہم اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق عید کے موقع پر اپنے بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی عید کی خوشی میں اپنے بندوں کو عیدی سے نوازتا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز بیان سماعت فرماتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عیدی وصول کر کے جھوم جائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحات یعنی ناز فرماتا ہے اور فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری کا پورا معاوضہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے رمضان کے روزوں کی اس ڈیوٹی پر کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں اور بندیوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اور آج دعا کے لیے یعنی نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اور گڑگڑا رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال، کرم و بلندی اور اونچے مقام کی قسم ہے کہ میں ضرور بے ضرور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور صرف گناہ ہی نہیں بخشے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو گناہوں کے پہاڑ لے کر گئے تھے اور پلٹ رہے ہیں تو نیکیوں کے انبار لے کے آ رہے ہیں، یعنی گناہوں کو بخشوا کے آ رہے ہیں۔ صاحبان خلوص پیار اور محبت کا یہ ایک عظیم ترین موقع ہے۔ آؤ کہ سبھی پیار کریں، عید کا دن ہے، جذبات کو بیدار کریں، عید کا دن ہے، کیوں رنج کا اظہار کریں، عید کا دن ہے، کیوں روح کو بیزار کریں، عید کا دن ہے۔ اس روح
اکیلے نہ بنائیں بلکہ ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل کریں جو ہماری طرح وسائل نہیں رکھتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آج بھی کسی یتیم بچے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں تو ہماری خوشی کس کام کی؟ مظلوم، مسکین، بے سہارا، بے مکان اور بالخصوص یتیموں کا آج کے دن پورا خیال رکھا جائے، ان کی آہ اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر سے نکلی ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو گئی۔ اگر آپ آج عید کے دن اپنے بچے سے پیار کر رہے ہیں اور اس کی خوشیاں بڑھانے کے لیے اس کو عیدی سے نواز رہے ہیں اور یتیم بچہ کہیں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، اسے اپنے مرحوم باپ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے اور وہ اپنے باپ کو جب یاد کرے گا تو دل سے آہ نکلے گی، ایسی عید بے مزہ ہے، ایسی خوشی بیکار ہے۔ اور کیا کوئی آپ کی اس سنگدلی کو دیکھ کر یقین کرے گا کہ آپ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی شان یہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا مولا، اسیروں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ صاحبان، جس طرح آج ایک عید کا دن ہے وہ بھی ایک عید کا ہی دن تھا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ میلے کچیلے کپڑے پہنے رو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر رک گئے، بچے سے پوچھا کہ تو نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے اور رو کیوں رہا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ اس بچے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باپ آپ کے ساتھ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا، میری ماں بھی فوت ہو چکی ہے، عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوں؟ عید کی خوشیاں تو ان کے لیے ہے جن کا باپ سر پہ ہو، عید کی خوشیاں تو ان کے لیے ہے جن کی ماں زندہ ہو۔ اس کی درد بھری گفتگو سن کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے اس کے کہ قدم آگے بڑھاتے عیدگاہ کی طرف چلتے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر تشریف لائے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو نہلا دہلا کر، نئے کپڑے پہنا کر، کھانا کھلا کر، تیار کر کے میرے ساتھ بھیجو، اور ہاں آج کے بعد مت سمجھنا کہ میں بے آسرا ہوں، میرا سہارا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تیرا سہارا نبیوں کا تاجدار محمد مصطفیٰ ہے۔
نکلے کہ پیش نبوت پر حضور نے اس یتیم بچے کو بٹھایا ہوا ہے۔ ایک بار تو عرش الہی نے بھی جھک کر دیکھا ہوگا کہ یہ کون بچہ ہے جو 14 طبق کے رسول کے قدموں پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہ تو یہ حسن ہے نہ ہی یہ حسین ہے، پھر یہ کون خوش قسمت ہے۔ بچے اس سے پوچھ رہے تھے تو وہ ان کو بتا رہا تھا کہ مجھے آج سواری کے لیے جو قطع ملا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت اور کیا شان ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور صاحبان ہم حضور کے امتی ہیں، اور جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے ساتھ شفقت کی ہے، رب کا قرآن اعلان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے اس عظیم رسول کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے یتیموں سے، غریبوں سے، بے کسوں سے، بے سہارا لوگوں سے، بیواؤں سے شفقت و رافت و الفت و محبت کا سلوک کریں۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ یتیم کو جھڑکنے سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ صاحبان ہم ہاتھوں کی تیاری کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ تو گئے ہیں، لیکن اپنے من سے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ جہاں ہم نے اپنے بچوں کو اس عید کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے، کیا کسی یتیم کی بھی مدد کی ہے؟ کیا کسی بے بس و بے کس کا سہارا بن گیا ہے؟ کیا کسی بیوہ کی مدد کر کے آئے ہیں؟ کیا جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر کے آئے ہیں؟ بعض لوگ یتیموں سے اس لیے پیار نہیں کرتے، کہتے ہیں جی یتیم بچے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اگر یہ بچے بدتمیز بھی ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تمیز سکھانے والا جو سر پہ نہیں رہا، ان کے باپ کا سایہ جو اٹھ گیا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ اگر ہم ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اور اس کے سر پر شفقت و محبت کا ہاتھ رکھیں تو ان بچوں کو بھی تمیز آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے یتیم کی حفاظت کرنے والے کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوتی ہیں۔ آؤ اپنے مصطفیٰ کریم کا اگر ساتھ چاہتے ہو، اگر حضور کی معیت چاہتے ہو، اگر دامن رحمت میں جگہ چاہتے ہو، اگر قرب مصطفیٰ چاہتے ہو، تو آؤ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ پیار کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، بڑے سے بڑا حادثہ ہو مجھے رونا نہیں آتا، بڑے سے بڑا سانحہ دیکھو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، طبیعت ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ نبی کائنات اے اللہ کے پیارے رسول میری اس دل کی سختی کا کوئی علاج بتائیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، اس سے میرا دل نرم ہو جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تو کفار کے یتیم بچے دیکھ کر بھی ترس آ جاتا تھا۔ ہم کیسے ان کے غلام ہیں کہ اپنے قریبی کلمہ پڑھنے والے وہ صاحبان کے دنیا سے چلے جو ان کے یتیموں کی کفالت نہیں کر سکتے۔ اگر ہر شخص اپنے قریبی یتیموں کی کفالت کا ذمہ خود اٹھا لے اور صدقات و خیرات سے اپنے غریب رشتہ داروں کی خیر خواہی اور داد رسی کا فریضہ انجام دینے لگے تو معاشرے سے ایک تو غربت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور یہی بچے آپ کے دیے ہوئے اس تعاون سے الحمدللہ معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں اور قوم ایک اچھے رستے اور اچھی نظر پر جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ صاحبان
یہ بچے ہمارے بچے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک آج کے عید کے دن کا بڑا خاص پیغام ہے، کیونکہ اپنے عمل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن ایسے بچوں سے شفقت و محبت کر کے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر حمد کثیرہ۔ صاحبان، آج عید منانے کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں موجود ہیں، لیکن کبھی اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا ہماری عید وہی عید ہے جو ہماری اسلاف کی ہوتی تھی؟ ہماری عید وہی عید ہے جو اللہ والوں کی عید ہوتی تھی؟ ہماری عید ایسی عید ہے جیسے اللہ کے ولی منایا کرتے تھے؟ لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن خاف الوعید، لیس العید لمن رکب المطایا، لیس العید لمن ترک الخطایا، لیس العید لمن نصب القبور، لیس العید لمن ساد بالقبور، لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، انما العید لمن تزوہ بالتقوی، لیس العید لمن بسط البساط، لیس العید لمن جاوز الصراط۔ بزرگ کہتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کے آ جائے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کے عذاب کی دھمکی سے ڈر جائے، عید اس کی نہیں جو بہترین سواریوں پر سواری کر کے عیدگاہ کی طرف آتا ہے، عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھے اچھے کھانے کھا کے آتا ہے، عید تو اس کی ہے جو دارین کی عزتیں پا جائے، عید اس کی نہیں جو دنیا کی زینت کے ساتھ مزین ہو جائے، عید تو اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا سادہ راہ اختیار کرے جو سب سے بہترین سادہ راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، عید اس کی بھی نہیں ہے جو لذیذ دسترخوان بچھاتا ہے، عید تو اس کی ہے جو پھر صراط کامیابی سے پار کر جائے گا۔ اندازہ کیجیے کون ہے اس عید کو منانے کا صحیح حقدار؟ اللہ اکبر۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ رمضان شریف کے جاتے ہی ہم گناہوں پر شیر ہو جاتے ہیں، سینموں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں سنا ہے 3 شو چلتے ہیں، لیکن عید کے دن عید کی خوشی میں 4-5 شو چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوتا کیا ہے، 1 مہینہ تو رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ دور جاتا ہے، چلا جاتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک پھر 11 مہینوں کے لیے بند کر کے الماریوں میں رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں نیکی کرنا صاحبان یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ بھائی کیوں مشکل نہیں تھا؟ اس لیے کہ نفس پر دھاکہ مارنے والا، صراط ہدایت سے روکنے والا، رب کی راہ سے چلنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھا، وہ شیطان اس ماہ مقدسہ میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندہ اب عبادت نہ کرے تو پھر اور کیا کرے؟ ایسے ماحول میں کہ جب شیطان کو جکڑ دیا
یہ ہے راہ عمل. لیکن دیکھیے جب تک رمضان نہیں جاتا مسجدوں میں رش رہتا ہے، لیکن رمضان کے بعد مسجدوں میں آنے پر رش بڑھتا ہے. پہلے رش بڑھتا ہے پھر رش بڑھتا ہے. صاحبان قسم خدا کی کوئی علم نہیں ہے کہ اگلا رمضان کس کس میں دے دے، کس کس کے مقدر میں ہے. آج سفید خوبصورت نئے لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال رمضان آنے تک مارکیٹ میں ہمارے نام کا کفن آ چکا ہو. ہم کب سدھریں گے؟ ہم کب سمجھیں گے؟ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں رہی، ہمارے انداز بگڑ گئے، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہم اللہ رسول سے دور ہو گئے. یہی وجہ ہے مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے. قسم خدا کی ہم سے پتہ کیا ہو بہتر وہ لوگ تھے جو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صبح جہاد کرتے تھے، رات مسلح پہ گزارا کرتے تھے. آج ہمیں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہے، ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں. اب نہ ہمیں پیدل چڑھنا پڑتا ہے، نہ ایک ایک لقمے پر سارا دن گزارنا پڑتا ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرہ. دیکھیے وہ عظمتوں والے لوگ، وہ رفعتوں والے لوگ جن کی حالت یہ تھی کہ 2 وقت کا فاقہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا اور 3 وقت کا فاقہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا تھا. لیکن زبان بھی شکوہ نہیں، گلہ نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے. صاحبان سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے شیطان کے ساتھ پورا سال مقابلہ کرا. اگر نہ سمجھیے ہم کچھ بھی نہیں. چاہے کوئی پہلوان ہے 0 ہے، چاہے کوئی چودھری ہے 0 ہے، چاہے کوئی راٹ ہے 0 ہے، چاہے کوئی سیٹ ہے 0 ہے، چاہے کوئی جگیردار ہے 0 ہے. اگر پورا سال اللہ کی عبادت کرے تو 0 نہیں، پھر وہ ہیرو ہے. کیوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب و کامران ہو گیا. آئیے یہ ایک ٹریننگ تھی، یہ ایک ریفریشن کورس تھا جو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے اس امت پر فرض کیا تھا. دیکھنا یہ ہے ہم نے اس بابرکت مہینے میں سیکھا کیا ہے. جو سیکھا ہے اس پر پورا سال ہم نے عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. لیکن کیا کرے، مزہ تو تب ہے کہ رمضان کے بعد رحمان کا بندہ بنے، شیطان کا بندہ. بولیے شیطان کا بندہ نہ بنے. کس کا بندہ بنے؟ رحمان کا بندہ بنے. اللہ اکبر. لیکن صاحبان بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے ستون گر جاتے ہیں، بڑے بڑے تاج اچھل جاتے ہیں، اور پہلی صف میں سجدے پر سجدے کرنے والے رمضان کے بعد آخری صف بلکہ جمعہ کے دن بھی نظر نہیں آتے. رمضان جانے لگتا ہے تو مساجد سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان. آپ نے سنا ہوگا بڑی حکمت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو، لیکن میں اس کو ایسے نہیں پڑھتا. میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں، الوداع الوداع اے مسلمان. یہ رمضان ودا نہیں ہوتا، بلکہ کون ودا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ودا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر حمدن کثیرہ. رب کائنات میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اللہ ایمان والوں کی نشانی یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان والے تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. ابھی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ابھی ہم نے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ادا کیا ہے جس کو جمعہ الوداع کا نام دیا گیا ہے. لیکن کبھی سنا ہے کہ جمعہ الوداع کے بعد شوال کا پہلا جمعہ جو آتا ہے اس کو
जुम्मा तो नतीजा कहा जाता है कि पूरे महीने में हमने सीखा क्या था। उस अगले शवाल के पहले जुमे में पूरे रमजान का नतीजा सामने आ जाता है कि किस किस पर अल्लाह की रहमत का रंग चढ़ा है और कौन कोरे का कोरा रह गया। साहिबान, मेहनत मेहनत मेहनत, क्योंकि रब्बे कायनात ने आला तीतर आला बटेर पसंद नहीं किया। अल्लाह ताला ने दीन खालस अता किया है, हुक्म भी खालस किया है। और मेरे रब्बे करीम ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, किनसे खिताब फरमाया है? मेरे अल्लाह ने उनसे खिताब फरमाया है जिनके दिलों में ईमान मौजूद है। और मोमिन का दर्जा मुसलमान से ऊपर का है। अब समझिए ये कितनी अहम बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखिलू फिस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या मतलब है कि रमजान में रोजे रख लिए, रमजान में इबादतें कर दी और रमजान के बाद खुदा और मुस्तफा का रास्ता भूल जाए। साहिबान, फसली नमाजी ना बनो बल्कि असली नमाजी बनो। फसली नहीं, असली नमाजी बनो। आइए रब्बे करीम की बारगाह में हम इंतजार करते हैं। मौला, आज के दिन हम अहद करते हैं कि तेरी बारगाह में पूरा साल सर झुकाते रहें। आज तेरी बारगाह में वादा करते हैं कि तेरे घर को आबाद रखें। और याद रखो, अगर दिल से वादा करो, इस पर अमल करो, तो इधर तुम वादा करोगे कि या अल्लाह हम तेरे घर को आबाद रखेंगे, उधर गैब से आवाज़ रहमत आएगी कि जो तेरे घर को आबाद रखेगा मैं उसके घर को आबाद रखूंगा। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।